بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر حافظ احمد علی آج ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، جس کا عنوان میں نے تجویز کیا ہے پاکستانیوں اے سی بدلو۔ تو آج جس چیز کی ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ایئر کنڈیشن۔ 20ویں صدی کے آغاز سے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم مستقل ایک تبدیلی کے سرکل میں چل رہے ہیں۔ ایک وقت تھا ہم بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی استعمال کرتے تھے، پھر انقلاب آیا جس میں کلر ٹیلی ویژن آیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے گھر میں سونی کا ٹی وی ہوتا تھا۔ اب کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس وقت اس کلر ٹیلی ویژن پہ خرچہ کتنا آتا تھا، کیونکہ نہ ہی اس وقت بجلی کے یونٹس کوئی کاؤنٹ کرتا تھا، نہ ہی بجلی پر کوئی توجہ دیتا تھا کہ خرچ کتنی ہو رہی ہے۔ تو میرے اندازے مطابق کم از کم وہ 500-600 واٹ خرچ کرتا تھا، کیونکہ وہ پرانی پکچر ٹیوب ہوتی تھی اور وہ بلب کی ہی ٹیکنالوجی پر چل رہی تھی، جو 100 واٹ کا بلب تھا کہ 100 واٹ سے ہم 40 واٹ کی ٹیوب راڈ پر آئے ہیں، پھر انرجی سیور پر آئے ہیں جو 15 واٹ کا ہوتا تھا، اور اس وقت ہم جو گھروں میں استعمال ہو رہی ہے، چھتوں میں لگ رہی ہے، وہ SMD۔ تو ٹیکنالوجی آپ دیکھیں کہ روشنی کے لیے ہم نے 100 واٹ سے 5 تک آ گئے۔ پھر ایک وقت آیا، پھر ہم نے کمپیوٹر LCDs استعمال کی۔ کمپیوٹر LCDs کے بعد گھروں میں LED، جو کہ صرف 80 واٹ پر کام کر رہے ہیں، اور LED کے بعد اگلا جو سٹیپ ہم نے لیا کہ ہم نے ہوم پروجیکٹر لے لیا، جس کی کنزمپشن 12 واٹ۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ کہاں 600 پر سے خرچے سے ہم صرف 12 واٹ پر آ گئے ہیں۔ اب چھوٹا سا پروجیکٹر لے لیں اور اس پروجیکٹر کو جہاں مرضی موو کریں، استعمال بھی کریں، اور بجلی کا خرچ بھی کم۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ میرے پاس یہ ٹی وی ہوتا تھا، چھوٹا سا ٹی وی جس کو میں پچھلے 30-35 سال سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا جس کے سیل بھی ڈلتے تھے، اور یہ ورکنگ حالت میں ہوتا تھا، اور بڑی کامیابی تصور ہوتی تھی۔ اب اس ٹی وی کو سوائے ڈیکوریشن پیس کے طور پر اور کسی کام بھی استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم نے امپرومنٹ لے آئے ہیں۔ امپرومنٹ میں ٹی وی کی دنیا میں، لائٹس کی دنیا میں، گھر میں میں نے اپنے پنکھوں کو بدلنا شروع کیا۔ تو سب سے پہلے جو پنکھا لیا تھا اپنے بھانجا جنید، حافظ جنید کے ساتھ گئے تھے، ہم نے جا کے پنکھا لیا انڈس کمپنی کا۔ گھر میں دوسرا پنکھا جو میں نے لیا وہ GFC کمپنی کا لیا، اس پر بھی 30 واٹ لکھا ہوا۔ تو آج جس AC کی ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے جنرل AC، اور یہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے، اسمبلڈ ان تھائی لینڈ، ویسے میڈ ان جاپان ہے۔ اب آیا مرحلہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمیں بہت ہی زیادہ ہوشیاری سے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اوریجنل چیز لینے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے دماغ کا استعمال، جس کے لیے اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ۔ تو میں نے جب اس پر ریسرچ شروع کی اپنی اس AC کی کمپنی پر، تو مجھے نظر آیا کہ اس سے ملتی جلتی ناموں کے اور بھی AC موجود ہیں کمپنیاں، جیسا کہ یہ ہے فوجسٹو جنرل کاواساکی جاپان۔ پاکستان میں اس کو امریکن جنرل کے نام سے بھی ایک کمپنی موجود ہے۔ اس کو اتار ایفیشینٹ انٹرنیشنل انرجی لیبل EMSD ہانگ کانگ ویریئنٹ ہے۔ 1200 گھنٹے چلا ہے یہ، اس پہ چلا ہے، جس پہ کولنگ پہ 331 یونٹ لی ہے، تقریباً 3.5 گھنٹے میں 1 یونٹ۔ یہاں سے بیٹا ادھر ہے۔ اور یہ 240 گھنٹے ہم نے آپریشن کیے، اس کے ہیٹنگ میں ٹیسٹ کیے، لیبس میں 36 یونٹس لیے ہیں۔ اٹس مینٹ کے 6.5 گھنٹے میں 1 یونٹ لے رہا ہے ہیٹنگ پہ، اور ہیٹنگ پہ یہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے 1.61، یہ جاتا ہے 1.11 پہ، یعنی کہ 1 ٹن سے بھی تھوڑا سا انکریز کر جاتا ہے اس پہ۔ پروسیس ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم اپنے AC کو گری کو دوسرے روم میں ٹرانسفر کرنا ہے، اور اس کی جگہ پر جنرل DC انورٹر لگانے ہیں۔ اندازہ لگانا ہے کہ یہ 1.5 ٹن کا اور وہ 1 ٹن کا۔ امید ہے اس کے بعد آپ کو رزلٹ بتائیں گے۔ ایفیشنسی کے لحاظ سے
اور سب سے اہم جو ہمارا اس وقت مسئلہ ہے، قومی مسئلہ، وہ ہے انرجی کرائسس۔ نقلی جنرل اے سی کی پہچان کے بعد مرحلہ آتا ہے فٹنگ کا، تو اس میں سے سب سے پہلے جو کام ہونا ہے وہ ہے کیبل وائرز، الیکٹریسٹی وائرز۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیبل استعمال کی ہے وہ جی ایم کیبل استعمال کی ہے 2 کور، جو کہ شہر میں صرف ایجنسی سے ہی ملتی ہے، باقی کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر اس کیبل کو رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد مرحلہ آیا کمپنی کی ریکمینڈڈ ڈولفن آٹومیٹک ایئر کنڈیشنر پروٹیکٹر کا۔ تو ہم نے یہ آن لائن آرڈر کیا اور اس کو بھی ہم نے اے سی کے ساتھ فٹ کیا۔ ساتھ ہی میں نے اس کے لیے امپیئر سوئچ بھی لیا، اور اس امپیئر سوئچ کو بھی میں نے آن آف کا بٹن اس کے ساتھ انسٹال کروایا، تاکہ ضرورت کے وقت اس امپیئر میٹر کو چلانا ہے، ادروائز بند رہ جائے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اس کے پائپس کا۔ تو کاپر کے کافی مہنگے ہوتے ہیں، کاپر میں بھی کافی سارے گیج ہیں، ہم نے 22 گیج کے پائپ استعمال کیے، اور جہاں سے یہ پائپ نکل رہے ہیں اس کے لیے سیفٹی کے لیے یہ ڈک پٹی لگائی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈک پٹی اس وجہ سے ضروری ہے کہ کہیں بھی آپ کے پائپوں کے جوڑ نہ اکھڑ جائیں، اور جیسے ہی آؤٹ ڈور یونٹ تک پہنچیں اس کے بعد اس کو ایک بلیک ٹیپ سے، پھر اس کے ساتھ وائٹ یہ اسکن ٹیپ سے اچھی طرح ہر چیز بند۔ ایک اور بھی میرا ارادہ ہے کہ اس کے لیے شیڈ بنوانا ہے، تاکہ دھوپ کے وقت اس کو دھوپ سے بھی بچانا ہے۔ پر 290 جو شو ہو رہے تھے واٹ خرچ ہونے والے، اگر ہم اپنے سینسر میں آ کے دیکھیں تو یہ 1.9 تک شو ہو رہے ہیں، جو کہ میرے حساب سے 1.3 سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ یہ سینسر زیادہ سینسٹیو ہے، تو یہ شو کرا رہے ہیں 1.9، حقیقت میں 1.3 ہے، جو ایکول ٹو 290 واٹ پر آور۔ اس حساب سے انشاءاللہ یہ کم سے کم 4 گھنٹے بعد 1 یونٹ خرچ کرے گا۔ 10:25 ہو رہے ہیں، اور اسی کو میں نے 10:10 کو اسٹارٹ کیا تھا۔ تو ہم میٹر ریڈنگ نوٹ کر لیتے ہیں، جو کہ 122 ہے۔ جو واٹ خرچ ہو رہے ہیں اس کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میٹر پر جو واٹ نظر آ رہے ہیں وہ 287، 290، 287۔ تو صبح پھر ہم دیکھیں گے کہ اس ریڈنگ کے مطابق کتنے یونٹ خرچ ہوئے۔ ٹائم ہوا ہے صبح کے 4:35۔ اب ہم دیکھتے ہیں میٹر کی کارکردگی کہ اس نے اس وقت واٹ کتنے کنزیوم کر رہا ہے۔ 223 اور 124 شو ہو رہے ہیں ریڈنگ۔ 4 بجے ہم نے چیک کیا تھا، اور اس وقت جو یونٹ شو ہو رہے تھے وہ 124 ہی تھے، اور اب اس وقت 6:30 ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس 2 گھنٹے اے سی کو ہم نے بند نہیں کیا، اور 124 ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ میٹر ریڈنگ آپ کو جو ہے 2 نمبر گھڑی پر نظر آئے گی اس میٹر کے مطابق، اور جو کرنٹ یوز ہو رہے ہیں وہ آپ کو 5 نمبر پر، اب 177 استعمال ہو رہے ہیں واٹ۔ یہ جو 177 ہے، اگر آپ گھر کا کولر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کولر چلا کے دیکھیں گے تو وہ 170 لے رہا ہوتا ہے، تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنرل کی ٹیکنالوجی ہے یہ تقریباً روم کولر کے برابر۔ ویلکم اگین۔ اب ہم خلاصۃ البحث کی طرف چلتے ہیں، کنکلوژن کی طرف، کہ 2 اے سیوں کے درمیان ہم نے کمپیئر اسٹڈی کی، اور اس میں یہ میں نے لیبل بنا دیے ہیں کہ اس لیولس پر بات ہونی ہے۔ تو ہم کمپیئر اسٹڈی کریں گے گری اے سی اور جنرل اے سی۔ یہ گری اے سی وہ ہے جس کو میں پچھلے 9 سال سے استعمال کر رہا ہوں گھر پر، 1.5 ٹن کا، اس پر یہ لکھ دیتے ہیں 1.5 ٹن، اور یہ جو اس وقت ہم نے لیا ہے یہ 1 ٹن لگے ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ 1.5 ٹن اور 1 ٹن میں اگر وہ روم سائز 12 بائی 12 کا ہے تو وہ 1 ٹن بھی اس کمپنی کا
لگ سکتا ہے، لیکن گری کا 1 ٹن کا اس روم سائز کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، زیادہ تر ATM مشینوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم پرائس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ قیمت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے موجود ہیں تو وہ آپ چیز لے سکتے ہیں۔ تو پرائس کے لحاظ سے آپ کو جو گری AC ہے آپ مختلف مارکیٹ میں سروے کر سکتے ہیں، یہ آپ کو 1.5 لاکھ سے لے کر شاید 1.80 تک بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن جو وہ جنرال ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کی اسٹارٹنگ پرائس جو ہے 250 ہے۔ یہ ہے 1 ٹن کی بات۔ جو 1.5 ٹن ہے وہ 3.5 لاکھ کا، پھر 4 لاکھ کا قیمت۔ آپ ویب سائٹ کھولیں گے، جیسے ویب سائٹ پر یہ لکھیں گے او جنرال رجسٹو، تو آپ کے سامنے پاک ریف کی سائٹ آئے گی جس میں یہ سارے سائز کے مطابق ریٹس بھی موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیسک نیڈس۔ بیسک نیڈس میں کمپنیاں جو پرووائڈ کرتی ہیں وہ ہیں وائر کیبلز بجلی کے لیے۔ تو آپ کو یہاں وائرز بھی ملیں گے، پلس آپ کو کمپنیاں جو ہیں یہ جو ہے پائپس بھی ساتھ دیتے ہیں، گری میں ملیں گے، پلس آپ کو ہو سکتا ہے اسٹینڈ بھی آپ کو دیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں ادھر، لیکن جیسے آپ او جنرال میں آئیں گے تو کیونکہ آپ بکلیٹ میں بھی دیکھیں گے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی چیز بھی نہیں دی جائے گی، نہ پائپ شامل ہوں گے، نہ اس کے لیے الیکٹریسٹی وائر شامل ہوں گے، نہ اسٹینڈ شامل ہوگا، نہ فٹنگ شامل ہوگی۔ جبکہ آپ کو مختلف کمپنیاں جو پاکستان میں موجود ہیں، بہت ساری کمپنیاں آپ کو اٹریکشن دے رہی ہوتی ہیں کہ بھئی آپ میں یہ چیز بھی شامل ہے، فٹنگ بھی شامل ہے، لوڈنگ بھی شامل ہے، اور ہر چیز شامل ہے، اس میں کوئی چیز بھی شامل ہے۔ اب آپ آتے ہیں ایکسٹراز کی طرف۔ ریموٹ جو آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر یہاں جو ہے وائی فائی کنیکٹیوٹی ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جو جدید چیزیں ہوں گی، LCD ہوگی۔ یہاں جب آئیں گے تو آپ کو وائی فائی کی فیسلٹی نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ میں بات بتاؤں گا کس وجہ سے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کمفرٹ آپ کو دے، وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ آپ کو LCD ملے گی جس میں یہ نمبرنگ شو ہو رہی ہے کہ 18 پہ چل رہی ہے، یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جو جنرال میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، الیکٹریسٹی کنزمپشن، یہ آپ میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہی 6 گھنٹے اگر ہم اس پر چلاتے ہیں تو 5 یونٹ خرچ ہو رہے ہیں ہمارے، یعنی کہ پر آور خرچہ جو ہے پونا یونٹ جو ہے تقریباً 1.25 گھنٹے میں 1 یونٹ، اور یہاں جب آتے ہیں تو یہ 2۔ اب آپ کو کمپیئر کرنے کا فائدہ ہوگا۔ سب سے اہم چیز، قیمت کے بعد سب سے اہم چیز، اگر آپ کو 5 کی جگہ 2 یونٹ یا 1.5، یہ میں نے مختلف 3 دنوں سے یہ ساری ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو آپ یوز کریں گے۔ اب اویلیبلٹی، اچھا یہ جو کمپنی ہے ہر جگہ پر اویلیبل ہوگی، چھوٹے شہروں میں چلے گئے ڈاؤن میں مل رہا ہوگا، غریب بھی مل رہا ہوگا، یہ ہر جگہ پر اویلیبل ہے۔ جبکہ یہ جو ہے اگر اصلی او جنرال لینا ہے تو یہ ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہے، سوائے جو پاکستان میں جو ڈیلر ہے وہی اس کو اویلیبل کرتے ہیں، وہی پاکستان میں اس کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اب آئی وارنٹی، یہاں آپ کو وارنٹی 10 سال کی مل رہی ہوگی، 12 سال کی مل رہی ہوگی کہ بھئی یہ ڈاؤنس اتنی دیر ہے، یہاں آپ کو وارنٹی 3 سال کی مل رہی ہے۔ تو یہ تھا مختصر تجزیاتی مطالعہ جو میں نے اپنی تحقیق کے مطابق پیش کیا، امید ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میرا اتنا طویل بلاگ جو ہے وہ سنا، اور مجھے امید ہے کہ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ الحکمہ زادۃ المؤمن، اس میں کچھ دانائی کی باتیں، کچھ کام کی چیزیں آپ کو ملی ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ بہرحال ریسرچ ہم کرواتے ہیں، کئی اسٹوڈنٹ میرے MPhil کے ہو گئے، PhD کے ہو گئے، اور ریسرچ کے آخر میں خلاصۃ البحث ہوتا ہے، نتیجۃ البحث ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ساری کنکلوژن اسٹڈیز کی گئی، نتیجہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ تبدیلی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرف تبدیلی بالکل جائیں، لیکن آپ نے ہر چیز کو اپنے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو ساری ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑے گی، جو ڈیلرشپ ہے اس کے اصل لینا پڑے گا، اور اس کی فٹنگ میں بھی پوری میجرمنٹس کو خیال رکھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ اسی میں ہی رہنا چاہتے ہیں جس میں انرجی کنزمپشن کے لیے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے تو آپ اسی میں ہی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ میری ویورشپ بھی بڑھے گی اور میرے سبسکرائبر بھی بڑھیں گے۔ اگر آپ کو چیزیں پسند آئی ہیں تو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔